نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ لکھاوے جو اس نو پڑھ عمل کماوے او سدھا جنت جاوے شبداں مداں او زیراں زبراں تے وچ قرآن دے آیاں آماں لوکاں او خبر نہ کائی آماں لوکاں او خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں لیکن آج ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی دوستان گرامی قدر 74 سال ہو گئے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا آج تک ہم نے قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جو دیا جانا چاہیے تھا یہی وجہ ذلت آج ہمارا مقدر بن گئی بدبختی ہمارے ملک پر چھا گئی ہمارے حکمران کبھی سعودیہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے کبھی ایران کے سامنے کشکولے طلب لے کر گئے کہیں فرانس اور کہیں انگلینڈ کے سامنے منگتے بن گئے اور میرے ویر تیری میری اس پوری ملت کے ہر انسان کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال آج مقروض بن گیا ہائے کاش ہم نے قرآن کو عزت دی ہوتی آج عزتیں ہمارے تلوے چاٹ رہی ہوتی لیکن میرے ویر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہے بات یا نہیں ایک وقت ایسا بھی آیا میرے ویر جنہوں نے قرآن کو عزت دی جنہوں نے قرآن کو مقام دیا ان میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام تمہیں یاد ہوگا میرے ویر ان کی بارگاہ میں ایک بار اعلان کا ایک بہت بڑا کمانڈر آیا جس کا نام ہرمزان تھا ہرمزان آیا حضرت فاروق اعظم نے اپنی کلائی کو سرہانہ بنایا ہوا ہے زمین پر ننگی زمین کی پشت پر سو رہے ہیں آنے والا ہرمزان آیا اس کے قدموں سے زمین نکل گئی کہنے لگا اے فاروق اعظم مجھے بڑی حیرانگی ہے ہمارے بادشاہوں کو محلوں میں نیند نہیں آتی ہمارے بادشاہوں کو ریشم پر نیند نہیں آتی اے فاروق اعظم جی تم زمین پر سو رہے تمہارے سر کے نیچے سرہانہ کوئی نہیں ہے اینٹ کو تم نے سرہانے بنا کر رکھا ہے فاروق اعظم چین کی نیند کیسے آئی ہے تمہیں سکون کی نیند کیسے آئی ہے حضرت فاروق اعظم مسکرانے لگے فرمایا اے آنے والے سن گوش ہوش سے سن فرمایا وہ تمہارے بادشاہ ہیں انہوں نے ظلم کیا انہوں نے ستم کیا ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں یہی وجہ انہیں چین کی نیند نہیں آتی لیکن فرمایا الحمدللہ ہم نے خدا کی کائنات کو انصاف سے بھر دیا یہی وجہ رب کی ذات نے ہمیں ننگی زمین کی پشت پر بھی سکون کی نیند عطا فرما دی ہے جو انہوں نے قرآن کو مقام دیا انہیں چین کی نیند آتی ہے بولو چین کی نیند آتی ہے یا نہیں چین کی نیند تب آتی ہے جب ان کے دل میں کوئی خیال ہوتا ہے یہاں ہمارے حکمرانوں نے قرآن کے ساتھ لگن کی انتہا کر دی میرے بھائی ذرا دیکھیے تو صحیح ہمارے عمران خان صاحب یہ وقت حکومت کے سرکردہ سب سے اعلیٰ ممبر ہیں لیکن جب ان سے حلف اٹھانے کا وقت آیا ان کی زبان پر خاتم النبیین کا لفظ نہ چڑھا کئی بار دھرانے کے بعد خاتم النبیین کا لفظ نہ پکار سکا پچھلی حکومت میں کیا ہوا ایک آدمی کا نام تھا رحمان ملک وہ بھی وقت کا وزیر داخلہ تھا لیکن حالت یہ تھی کئی بار قل هو اللہ احد پڑھنے والا لوگوں لیکن صحیح نہ پڑھ سکا لیکن خدا کی قسم ہماری بکریاں چرانے والے بھی قل هو اللہ احد کے حافظ نکلے
بات ایسی یا نہیں؟ میڈیا پر موجود ہے، آپ سن لیں ذرا. وہ قل هو اللہ احد کی وہ تلاوت کرنے لگا، ایک بار دوسری بار دھکے لگا کے بھی پھر بھی وہ نہ پڑھ سکا.